آج ماہ رجب کا چاند ظاہر ہو گیا، صرف 70 بار پڑھ لو۔ آج جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جائے گا وہ گھر اسی سال اربپتی بن جاتا ہے، بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ رجب کا چاند ظاہر ہو گیا، آج یہ وظیفہ پڑھ کر 400 کروڑ بھی مانگو گے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے آپ کو عطا فرمائے گا۔ نصیب ایسے چمکے گا کہ دیکھ کر آپ کے رشتہ دار بھی حیران رہ جائیں گے۔ آج یہ وظیفہ صرف ایک بار پڑھ کر دیکھ لو، رجب کا مہینہ شروع ہوتے ہی آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے۔ ماہ رجب کا مہینہ اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے۔ اس مہینے میں باکثرت استغفار کرو تاکہ تمہارے پورے سال کے اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو معاف فرما دے اور ایک نئی زندگی کی شروعات ہو جائے۔ ایک ایسی زندگی کی شروعات جس زندگی میں نہ تکلیف ہو، نہ دکھ درد ہو، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے۔ تو آج یہ وظیفہ ضرور پڑھ لو۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ برسوں کی ادھوری حاجتیں، برسوں کی نامکمل خواہشیں آج پوری ہو جائیں گی۔ برسوں کے ادھورے کام آج پورے ہو جائیں گے، بگڑے ہوئے کام بن جائیں گے، کیونکہ یہ وظیفہ اتنا طاقتور، اتنا پاورفل ہے۔ جس گھر میں آج اس وظیفے کو پڑھ لیا جائے گا اس گھر کے کونے کونے سے غربت ختم ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں اس تسبیح کو پڑھ لیا جاتا ہے اس گھر کے کونے کونے سے تنگدستی ختم ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں اس پاورفل تسبیح کو پڑھ لیا جاتا ہے اس گھر کے کونے کونے سے جادو کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں، جنات کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ اس گھر کے کونے کونے سے بندشیں اور رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس گھر کے کونے کونے سے نحوستیں اور بے برکتی ختم ہو جاتی ہے، اور اس گھر میں رحمتوں اور برکتوں کی موسلادھار بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے۔ دوستو، آج کا یہ جو عمل ہے، آج کا یہ جو خاص وظیفہ ہے، یہ آپ کے دشمن سے بھی حفاظت کرے گا۔ آج کل کا دشمن ہمیں گولی سے نہیں مارتا، نظر بد، حسد، جادو، جنات کے ذریعے ہمیں تباہ و برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو ہماری کامیابی کو ہضم نہیں کر پاتے، ہمیں کامیاب دیکھ کر جلتے ہیں اور ہم سے حسد کرتے ہیں۔ آج یہ جو عمل ہے، آج کا یہ جو وظیفہ ہے، یہ آپ کی تمام نظر بد، حسد، جادو، جنات کو ختم کر دے گا، ان کے تمام گندے اعمال، برے اعمال کو زائل کر دے گا۔ یہ ایسا خاص اور مستند وظیفہ ہے کہ اگر کوئی بیمار بندہ اس وظیفے کو پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے جسم کے ریشے ریشے سے بیماریاں ختم کر دے گا، زائل کر دے گا۔ اگر آپ کو لا علاج بیماری ہے یا پھر آپ لوگ کسی بہت ہی خطرناک بیماری میں پھنس چکے ہیں اور آپ علاج کروا کروا کر تھک چکے ہیں، آپ کے بہت زیادہ پیسے بھی اس بیماری پر لگ چکے ہیں، آج کا یہ جو عمل ہے، یہ جو وظیفہ ہے، اسے پڑھنے سے لا علاج بیماری سے آپ کی حفاظت ہوگی۔ بس آپ نے آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ آج ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جسے پڑھنے کے بعد 3 منٹ بعد معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا، جسے پڑھنے کے بعد رب کریم مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیتا ہے، جسے پڑھنے کے بعد اللہ کریم سے جو بھی مانگا جائے فوراً مل جاتا ہے۔ جو لوگ جمادی الثانی کے مہینے میں ابھی تک اللہ کریم کو راضی نہ کر سکے، جنہوں نے جمادی الاول کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار دیا، اور جو لوگ اب رجب کے مہینے میں اللہ سے رزق اور دولت شہرت چاہتے ہیں، وہ آج یہ وظیفہ پڑھ لے۔ آپ رزق چاہتے ہیں، رزق ملے گا، دولت چاہتے ہیں، دولت ملے گی، نوکری چاہتے ہیں، نوکری ملے گی، کاروبار میں ترقی کے لیے، شادی کے لیے، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد کے لیے یہ وظیفہ بہترین عمل ہے۔ مقصد چاہے جتنا مرضی بڑا ہو، آج یہ خاص وظیفہ پڑھتے ہی اللہ ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ بڑا ہی بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ بندہ جو اس مہینے کو بھی لاپرواہی میں گزار دے گا۔ جو شخص کہتا ہے کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جو شخص کہتا ہے کہ ہمارے گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے، گھر سے بے روزگاری، بے سکونی کا خاتمہ نہیں ہوتا، وہ آج یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھ کر دیکھے۔ غم ہے، پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، تنگ دستیاں ہیں، انشاءاللہ تمام کے تمام کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، اللہ بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسز پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کا طریقہ کار سمجھ لیں۔ آج کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد، جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے
3 बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप मुख्तसर और आसान सा दरूद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पढ़ ले या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ ले या नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़ ले तो सबसे बेहतर है। दरूद इब्राहिमी एक मर्तबा मेरे साथ भी पढ़िएगा ताकि सवाब हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 बार दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने अपने जायज मकसद जायज हाजात की नियत करनी है। आप किराए के मकान में रहते हैं, आप अपना ज़ाती मकान खरीदना चाहते हैं, आप उसकी नियत कर सकते हैं। या आप लोग बैंक से बड़ी रकम चाहते हैं, आप उसके लिए पढ़ सकते हैं। नाफरमान शोहर नाफरमान औलाद के लिए पढ़ ले। मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी है, तड़पने वाली मोहब्बत चाहते हैं, उसकी नियत कर ले। जो भी आपका मकसद है, जो भी आपकी हाजत है, उसकी नियत करते साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। और सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा आपने पढ़ना है वो वजीफा सूरतुल कौसर का वजीफा है। सूरतुल कौसर कुरान पाक की मुख्तसर तरीन सूरत है जो कि सिर्फ 3 आयात पर मुश्तमिल है, लेकिन इसके कमालात बहुत ज्यादा हैं। इस सूरत को दौलत वाली सूरत भी कहा जाता है। अगर आप भी अपने रिस्क में बरकत और वुसअत चाहते हैं तो आज सूरतुल कौसर को पढ़ लो। तकदीर ऐसे बदलेगी कि आप हैरान रह जाएंगे। सूरतुल कौसर आपने कितनी बार पढ़नी है ये समझ ले। पहले सूरह कौसर की तिलावत समाअत फरमा ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। सूरह कौसर को आपने सिर्फ 70 बार पढ़ना है। आराम से पढ़ना है, ठहर ठहर कर पढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करनी। तलफ्फुज आपके ठीक होने चाहिए। जब आप 70 बार सूरह कौसर पढ़ लें तो इसके बाद आपने दूसरे नंबर पर कौन सा वजीफा पढ़ना है। अब आपने दूसरे नंबर पर अल्लाह रब्बुल इज्जत के एक खास और बाबरकत नाम को पढ़ना है। वो नाम या बासितु है। या बासितु अल्लाह पाक की वो सिफ्त है जो गैब से दौलत के खजाने अता करती है, जिसका तर्जुमा ही गैब से देने वाली जात है। जो बंदा अल्लाह पाक की गैबी मदद चाहता है, जो शख्स कोई छोटी मोटी नौकरी करता है और कहता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं, न मेरी इतनी आमदनी है, लेकिन मेरा रब बहुत बड़ा है, मेरी परेशानी इतनी बड़ी नहीं है जितना बड़ा मेरा रब है। जब बंदा अपने ध्यान में ये चीज लाएगा, ये बात लाएगा और अपने मकसद को जहन में रखेगा और या बासितु पढ़ेगा तो हर शय खुद चलकर उसके कदमों में आएगी। अब जरा ये समझ ले कि आपने या बासितु को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है। या बासितु 1 बार हो गया, या बासितु 2 बार हो गया, या बासितु 3 बार हो गया। इस तरह से आप या बासितु को अपने दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ ले या तस्बीह के दानों पर पढ़ ले। आपने 101 बार पढ़ना है, न कम पढ़ना है और न ज्यादा पढ़ना है, अच्छी तरह गिन कर पढ़ना है। जब अल्लाह ताला को उसके सिफाती नाम से पुकारा जाए तो अल्लाह फरमाता है, ये कौन है जो मुझे मेरे सिफाती नाम से पुकार रहा है। फरिश्ते बंदे का नाम पेश करते हैं। अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों जाओ इस बंदे की हर हाजत को पूरा फरमा दो। तो इसलिए आज आपने दूसरे नंबर पर या बासितु को 101 बार पढ़ना है। अब इसके बाद आपने तीसरा और आखिरी वजीफा पढ़ना है। आज का आखिरी वजीफा अल्लाह ताला के सिफाती नामों का वजीफा है। वो वजीफा या गनीयु या मुगनियु का है। या गनीयु का मतलब है ए गनी कर देने वाली जात। गनी का मतलब है कि जब कोई इंसान गनी हो जाता है, जब रब्बे करीम किसी बंदे को गनी करते हैं तो उसकी नस्लों तक रिज़्क और दौलत की कमी नहीं आती। आज मैं भी और आप भी, हर इंसान यही चाहता है कि हमें दुनिया और आखिरत में कामयाबी के साथ रब की जात गनी कर दे, हमारी आखिरत आसान हो जाए और दुनिया में भी हम हर कदम पर कामयाबी को खुली आंखों से देखें। इसके लिए जरूरी है कि आज तीसरे नंबर पर आपने या गनीयु या मुगनियु को पढ़ना है। आपने इन दोनों नामों को मिलाकर पढ़ना है। कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। या गनीयु या मुगनियु 1 बार हो गया, या गनीयु या मुगनियु 2 बार हो गया, या गनीयु या मुगनियु 3 बार हो गया। इस तरह से आप या गनीयु या मुगनियु को हाथ की उंगलियों पर पढ़ ले या तस्बीह के दानों पर पढ़ ले। आपने 100 बार पढ़ना है, यानी कि एक मुकम्मल तस्बीह आपने पढ़नी है। 100 बार या गनीयु या मुगनियु पढ़ते दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी, ना कोई आपसे बात करेगा। अगर आपने या गनीयु या मुगनियु पढ़ते दौरान किसी से बात कर ली, किसी ने आपको बुला लिया, तो वजीफे का बिल्कुल भी फायदा ना होगा। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि ये कबूलियत की घड़ियां हैं।
یہ موقع کسی صورت ضائع مت کیجیے گا۔ آپ نے یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب اور تعداد میں پڑھنے ہیں، کیونکہ یہ وہ اعمال ہیں جو اللہ والوں نے پڑھے اور اسی طریقے سے میں نے آپ کے حوالے کیے ہیں۔ اب ان میں غلطی کوتاہی کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ ہاں، آپ اگر یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھتے ہیں تو آپ ساری زندگی دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو چکا۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آپ نے فوری طور پر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ ناظرین، بعض اوقات انسان کو اپنے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا۔ جب تک آپ رب کی پکڑ میں ہیں، آپ کے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے جتنا جلدی ہو سکے اپنے گناہوں کی توبہ کر لیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول کر لی ہے، پھر ضد کر کے مانگیے، آنکھوں میں آنسو لے کے مانگیے۔ آپ جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔